ہدیہ صلوات۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو ہدیہ درود سے معطر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعداء مجمعین من یوم عداوتہم علی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود۔ صلوات۔ دعا ہے ذکر کا وارث بانیان کی صف اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کے خرچ اخراجات ذکر کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس صف اعزاء کا ثواب بانیان کے جملہ مرحومین کے نامہ اعمال میں ایصال فرمائے۔ مولا میرے وطن کی خیر فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ سارے آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہونا۔ مولا جلد ہمیں 12ویں کی زیارت سے شرشیاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بانی کی حیثیت سے آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے بہت لمبا نہیں پڑھنا، میرا بھائی ملک کا بہترین نام میرے پیچھے تشریف فرما ہے۔ بس ایک میں اصلاحی بات کر کے اپنی نوکری پیش کرتا ہوں۔ ہمارے منبر پہ مومنین میں بہت سی چیزیں رواج پا رہی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ مثلا میں یہاں پہ اپنا سبق سنا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سہون، جان بوجھ کے تو یہاں پہ غلطی کرتا کوئی نہیں ہے، اگر ہو جاتی ہے تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم نے کسی کی اصلاح شرع عام کی تو تم نے اس کو خراب کر دیا، اور اگر تنہائی میں کی تو تم نے اس کو سنوار دیا۔ اگر کوئی مومن، کوئی ذاکر منبر پہ وہ غلطی کر لیتا ہے سہون، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو نہیں اس کی اصلاح کرنی بھی آپ نے بھئی یہ غلط کہہ دیا ہے۔ مولا کا فرمان ہے یہ غلط ہے، اور اس سے بہت سی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ میری التماس ہے، مطلب یہ لائف چل رہا ہے پروگرام، جہاں جہاں یہ میسج پہنچ رہا ہے، تو خدارا اس روش کو ختم کریں۔ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں اس کی اصلاح کریں۔ درود پڑھیں۔ بلند درود پڑھیں، میں نوکری پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ کیسے شمار ہوں تیری نعمات فاطمہ، آپ جیو آپ کی حیاتیاں ہوں۔ بس میں نے بہت مختصر پڑھنا ہے۔ کیسے شمار ہوں تیری نعمات فاطمہ، بس میں نہیں ہے تیرے کمالات فاطمہ۔ آپ کی حیاتیاں، بڑا اچھا استقبال، پوری توجہ رکھیے گا۔ اب یہ ذکر اس ہستی کا ہو رہا ہے جس ہستی کی تعریف کسی خطیب، کسی ذاکر کے بس میں نہیں ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ روٹی تمہارے گھر کی فرشتوں میں بانٹ کر، جن کے ذہنوں میں پس منظر آ گیا ہے، روٹی تمہارے گھر کی فرشتوں میں بانٹ کر فضہ خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ آپ جیو آپ کی حیاتیاں ہوں۔ روٹی تمہارے گھر کی فرشتوں میں بانٹ کر فضہ خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ کیسا گھر ہے، کیسا گھرانہ ہے، اللہ کے مقدس فرشتے، سردار فرشتے، ایک کا نام اسرائیل ہے، ایک کا نام اسرافیل ہے، ایک ان کا بھی سردار ہے، ایک روح قبض کرتا ہے، ایک رزق بانٹتا ہے، ایک ان کا سردار ہے۔ وہ در فاطمہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں روٹی دے دو۔
بولو بھی بولو، جن کو سمجھ آ رہی ہے بولو. ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں روٹی دے دو. اب دیکھو اللہ کے مقدس فرشتے، معزز فرشتے، ان سے پوچھیں یا اللہ تیرے یہ فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا جب کھاتے نہیں ہیں تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو اب اللہ کا کیا جواب ہے؟ اللہ کے معزز فرشتے در فاطمہ کے آکے شہزادی کو بھی نہیں، فضا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں روٹی دے دو. یا اللہ تیرے اتنے معزز فرشتے، ایک روح قبض کرتا ہے، ایک خود رزق بانٹتا ہے، ایک ان کا بھی سردار ہے، وہ روٹی مانگ رہے ہیں. جب کھانی نہیں ہے تو مانگتے کیوں ہیں؟ جب کھانی نہیں ہے تو مانگتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی ان فرشتوں سے سوال کرے کہ جب روٹی کھاتے نہیں ہو، تمہاری غذا تو عبادت ہے، روٹی تم نے کھانی نہیں ہے، تو مانگ کیوں رہے؟ پوری توجہ رکھے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں. مانگ کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے لیے نہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم وہاں رہ کے یہاں سے مانگتے ہیں. آپ کی حیاتیاں ہوں. حیدری علی علی، آپ کی حیاتیاں ہوں، آپ جیو. ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم تو تمہیں سمجھانے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم وہاں رہ کے یہاں سے مانگتے ہیں. اچھا روٹی مانگ لی، اب ہوا کیا؟ فضا نے روٹی بنا دی، فرشتوں کو روٹی دے دی. یہاں پہ میرے ذہن میں، میں نے بس بہت لمبا نہیں پڑھنا، ایک بات آ گئی کہ مولا علی جب سخاوت کرتے تھے نا، یہ شاید بہت کم کانوں نے یہ بات سنی ہو، کہتے تھے کمبر ان کو یہ چیز دے دو، کمبر فلاں چیز دے دو. اب اونٹوں والا واقعہ تو سب کو یاد ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا، کہا کمبر یہ 70 اونٹوں کی مہار اسے دے دو. تو کہیں قرآن میں ذکر آیا کہ مولا علی نے 70 اونٹ دے دیے؟ اب فلسفہ یہ ہے کہ ہر بات کمبر سے کیوں کہتے تھے؟ کمبر تم دے دو، کمبر تم دے دو، کمبر تم دے دو. اس لیے مولا کہتے تھے کہ اگر علی اپنے ہاتھ سے سخاوت کرے تو اللہ کو آیتیں نازل کرنا پڑتی ہیں. ایک انگوٹھی دی تھی نا رکوع میں، تو اللہ کو قرآن بنانا پڑا، اس لیے کہا کہ کمبر دے دو. اب کتنی شان ہے فضا کی، روٹی فضا نے دی، اللہ نے سورہ دہر نازل کر دی. یا اللہ اتنے معزز فرشتے روٹی کھاتے نہیں ہیں، مانگتے کیوں ہیں؟ فضا نے روٹی دے دی، اب اللہ سے سوال ہو گیا مانگتے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرے یہ مقدس بندے، میری یہ کنیز ایک دفعہ میرے نبی کو کھانے پہ بلائے گی، گھر میں ظاہراً روٹی ہوگی نہیں، میرے اللہ کے جنت کے بورچی کھانے میں پوری توجہ رکھے گا. ان کے معیار کی روٹی بنتی نہیں ہے، جب مانگیں گے یہاں سے بھیج دوں گا، جب مانگیں گے یہاں سے بھیج دوں گا. ایک دفعہ شہزادی فاطمہ نے اللہ کے رسول کو دعوت پہ بلایا، کائنات کے رسول آئے، دعوت کھا کے چلے گئے. پھر مولا حسن نے بلایا، مولا حسین نے بلایا، سب سردار بلاتے رہے، کائنات کے رسول دعوت کھا کے جاتے رہے. جناب فضا نے کہا کہ یا رسول اللہ سردار بلاتے رہے ہیں، آپ آتے رہے ہیں، اب کنیز بلائے تو آپ آئیں گے؟ کہا بالکل آئیں گے. جی درود پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی اللہ. بات پسند ہے نا؟ ہاں کہ کنیز بلائے گی تو آپ تشریف لائیں گے؟ کہا کہ ہاں. تو جناب فضا نے سرکار دو عالم کو افطار کی دعوت دے دی. اب جب افطار کی دعوت دی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نماز مغربین پڑھا کے افطار کے لیے آؤں گا. اب نماز مغربین پڑھائی اور اللہ کے پوری توجہ رکھے گا، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، میں قریب آ گیا اپنے فضائل کے، اس کے بعد میں نے بس ایک دو جملے مصاحب کے پڑھنے ہیں. اللہ کے رسول نے افطار کے لیے گھر جا رہے ہیں، وعدہ فضا سے کیا ہے، نماز پڑھی اور اپنے گھر جا رہے ہیں. پوری توجہ رکھے گا، میں باریک جملہ کہنا رہا ہوں. فنازل جبرائیل نازل ہوا، اللہ کا سلام دیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فضا سے وعدہ کیا تھا. فضا شکستہ دل لے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے آپ کی راہیں دیکھ رہی ہے، آپ اپنے گھر جا رہے ہیں. پوری توجہ رکھے گا، فضا سے آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پتا
ہے میں نے فضا کے ہاں جانا ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں ہی فضا سے اتنا پیار کرتا ہوں یا میرا اللہ بھی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، آپ جیو۔ کیا میں ہی فضا سے پیار کرتا ہوں یا میرا اللہ بھی فضا سے پیار کرتا ہے؟ آگے سرکار دو عالم فضا کے گھر، جب سرکار دو عالم آئے نا تو سب سرداروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مولا علی نے جناب فاطمہ کی طرف دیکھا، حسنین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ آج سرکار کو کس نے بلایا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں اپنی بیٹی فضا کا مہمان ہوں۔ مولا علی نے کہا اچھا جی بسم اللہ تشریف لائے۔ اب میں تمہید میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے سبحان اللہ کہا، کس نے بسم اللہ کہا۔ تو سرکار مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بہن فضا ذرا میری بات سنیے گا۔ تھوڑے سے پرے جا کے کہا کہ اگر کائنات کے وارث کو بلانا ہی تھا، ویسے تو ہم بھی کائنات کے مالک ہیں، لیکن گھر میں فی الحال کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتا دیتی، میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا۔ پوری توجہ رکھے گا، بڑا باریک جملہ کہنے لگا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا۔ تو اب جناب فضا نے جو جواب دیا، کہا کہ یا علی اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ اپنی جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلام ان سماعتوں کو، یا علی یا علی یا علی، کہ یہ اپنی جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ کہا فضا اتنی بے نیازی، آپ نے تو جنت کا ایسے نام لے دیا کہ جیسے گلی میں کوئی بیکری ہو کہ وہاں بیکری سے لے لیتے۔ جناب فضا کہتے ہیں کہ یا علی آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے فرشتے نے قوم لوط کے 7 شہر اپنے پار پہ اٹھا کے پٹخ دیے تھے۔ کہا کہ ہاں فضا سچ ہے۔ تو جناب علی کہتے ہیں کہ فضا بات روٹی کی ہو رہی ہے تو یہ آپ کیسے پوچھ رہی؟ کہا کہ میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اتنا طاقتور فرشتہ کہ اس نے 7 شہر اپنے پر پہ رکھ کے الٹ دیے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ فضا وہ فرشتے کی طاقت نہیں تھی، فرشتہ اللہ کے قرب میں رہتا تھا، وہ قرب الہی میں رہنے کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے 7 شہر پلٹ دیے۔ جملہ میں دینے لگا ہوں تو فضا کہتی یا علی آپ کمال کرتے ہیں، وہ قرب الہی میں رہ کے 7 شہر پلٹ سکتا ہے، میں گھرانہ علی میں رہ کے جنت سے روٹی نہیں منگوا سکتی۔ کیا بات ہے، آپ کے حیاتیاں ہو، آپ جیو، آپ جیو کہ وہ قرب الہی میں رہ کے 7 شہر الٹ سکتا ہے، میں اور علی کے گھر میں رہ کے میں جنت سے روٹی نہیں منگوا سکتی۔ 28 رجب کو ہر بی بی پریشان تھی، مطمئن تھی تو صرف سغرا۔ کسی نے ہجر کی ملکہ سے پوچھا کہ بی بی مولا حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ جائیں گی؟ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں کہ اور کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی۔ میں نے لمبا مصحف نہیں پڑھنا، اور کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ اب کسی نے اصغر کی ماں سے پوچھا کہ شہزادی مولا حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ جائیں گی؟ کہا ویسے تو بادشاہ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن سنا ہے کہ طویل سفر ہے، رستے میں پانی نہیں ملتا، میرے چھوٹے بچے ہیں، حسین کو وہاں فوج کی ضرورت ہے، پتہ نہیں بادشاہ لے جائے نہ لے جائے۔ اب دیکھو جس بھائی کے آسرے پہ ہجر کی ملکہ محمل پہ سوار ہوئی، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ جناب سغرا جب قافلہ جانے لگا محمل پہ سوار ہو گئی، جب سوار ہوگی نا جناب غازی نے کہا کہ مولا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میری جرت نہیں ہے میں شہزادی کو کہوں محمل سے اتر جا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ شہزادی سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے۔ کہا اچھا اکبر جاؤ بہن کو محمل سے نیچے اتارو۔ اب جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی اسی اکبر کو مولا حسین حکم دے رہے کہ اکبر
जाओ बहन को महमल से उतारो। अब नहजुल बलागा के खालिक के पोते को लफ्ज नहीं मिले, बहन को कैसे कहे कि महमल से उतरा। महमल के करीब आके बुलंद आवाज में रोने लगा। जब बहन ने देखा ना कि भाई के रोने की आवाज आ रही है, ये बहनें अंदर से मर जाती हैं जब जवान भाई को रोता देखती हैं। जब पर्दा हटाया ना, कहा कि भैया अकबर क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा कि बहन तू महमल में सवार होगी है। कहा भैया मैं तो इसलिए सवार हुई थी कि मैं ना गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तो मैं उतर आती हूँ। बस पूरा मजमून छोड़ दिया। भैया एक आसान कर दे मुझ पे, यहाँ पे अपने कदम लगा दे, जब तक तू नहीं आएगा मैं तेरे कदमों के निशानों पे अपना चेहरा रख के रोऊंगी। ओ भैया जब तू शादी करवाए मुझे याद न करना, अगर तेरे आने से पहले मैं मर जाऊं तो अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। फसयअलमुल्लज़ीना यमिनक़लिबून।